السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 23 جولائی 2020۔ جو بھی سوالات عصر تک آئے ہیں ان کو ضرور شامل کیا گیا ہے، اور اگر کسی کا سوال اس کے باوجود بھی رہ گیا ہو تو وہ ذاتی طور پر بھی سوالات کر سکتے ہیں۔ ہم نے آج سوالات کو 2 حصے میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کا تعلق قربانی سے ہے اور دوسرا جو ہے وہ عام سوالات، جنرل سوالات ہیں۔ پہلے قربانی کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کر لیں گے۔ پوچھا گیا ہے کہ قربانی کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ قربانی کے گوشت کے حکم سے مراد یہ ہے کہ قربانی کا گوشت ایک برکت والا گوشت ہے۔ آپ اس کو خود بھی کھا سکتے ہیں اور کسی غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ یہ 3 حصہ کرتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عوام تو اس کو سمجھتی ہے کہ 3 حصہ کرنا واجب ہے۔ اس میں ساری باتیں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ 3 حصہ کرنا مستحب عمل ہے کہ برکت کی چیز گھر میں بھی پہنچ جائے، رشتہ داروں کو بھی پہنچ جائے، غریبوں کے حلق میں بھی پڑ جائے، لیکن یہ کوئی واجب فرض ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی نے ایک بکرا کیا، اس کے گھر میں ہی اتنے لوگ ہیں، پورا بکرا گھر میں پکا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عوام جو سمجھتی ہے کہ ایک دم برابر 3 حصے ہونا چاہیے، ایک بوٹی ادھر نہیں، ایک بوٹی ادھر نہیں، یہ سب لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے۔ شرعی لحاظ سے اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ مستحب کام کریں، لیکن اس کو اتنا لازم، اتنا ضروری نہ سمجھیں کہ وہ واجب کا درجہ ہو جائے۔ تو بہرحال کم زیادہ ہو جائے، سارا کا سارا خود کھا لے آدمی، سارا کا سارا غریبوں میں تقسیم کر دے، سارا کا سارا رشتہ داروں میں کر دے، جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے۔ مستحب ہے کہ 3 جگہ وہ کرے، اور برابر ہو تو اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ یہ ناخون کاٹنا اور بال کاٹنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں۔ ناخون کاٹنا اور بال کاٹنا مستحب ہے، مستحب نہیں ہے۔ جب چاند نظر آ گیا تو چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر کے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عید کے دن تک نہیں، چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر جو آدمی قربانی کر رہا ہے اس وقت تک، جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لے، ہو سکتا ہے قربانی تیسرے دن اس کی ہو تو دوسرے دن ہو، جب تک وہ قربانی نہ کرے تب تک مستحب ہے کہ وہ بال اور ناخون نہ کاٹے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نہیں کاٹا تھا، اب بال بڑے ہو گئے ہیں ایسے جو برے لگ رہے ہیں، یا یہ کہ موش ایسی آ گئی ہے کہ پانی میں پینے کے چانسز ہیں، تو پھر ایسی شکل میں بھلے وہ قربانی کر رہا ہو، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لہذا ایسی شکل میں پھر موش کے بال کو کاٹ دینا چاہیے۔ یا ناخون اتنے لمبے ہو گئے ہیں کہ جس میں جراثیم بیٹھنے کے چانسز ہیں یا کھانے میں تکلیف ہونے کے چانسز ہیں، تو پھر ایسی شکل میں ان کو بھی کاٹ سکتے ہیں۔ بغیر کسی وجہ سے بھی اگر ناخون اور بال کاٹ دے گا تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، کرنا چاہیے، چاہے قربانی کوئی دے رہا ہو اور چاہے نہ دے رہا ہو۔ پوچھا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو قربانی کرتے ہیں لوگ، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور کوئی صحابی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرتا تھا یا آپ کے علم میں ہے؟ صحیح بات آپ کو بتا دیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صحابہ کا معمول قربانی کرنے کا نہیں تھا۔ ابو بکر ہوں، عمر ہوں، تمام صحابہ، صرف ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے وصیت کی ہے، لہذا میں اپنی بھی قربانی کرتا ہوں اور ان کی طرف سے بھی کرتا ہوں۔ بس یہ ایک روایت ہے۔
آپ نے چونکہ سوال میں قید لگائی ہے کہ صحابہ کا معمول نہیں رہا ہے۔ اسی طرح پوچھا گیا ہے کہ مرحومین کے بارے میں صحابہ کا معمول کیا رہا ہے۔ دیکھیں، مسلک کے لحاظ سے مسئلہ بتائیں تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو مجھے نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مرحوم کے نام پہ قربانی کی ہو؟ ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے، اور نہ مجھے کوئی ایسی حدیث معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی بیٹی کا انتقال ہوا، ان کے بیٹوں کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا انتقال ہوا، آپ کے چچا حضرت حمزہ کا انتقال ہوا۔ ان تمام کے انتقال کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کی طرف سے قربانی کی ہو، ایسی کوئی حدیث ہمیں معلوم نہیں ہے۔ رہا مسلک، تو امام اعظم کا مسلک ہے کہ کر سکتے ہیں، اور ان کی دلیل جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا کیا نابالغ کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے؟ قربانی ایک نفلی کام ہے، اگر قربانی یا تو واجب ہے یا نفلی ہے، نابالغ پر قربانی واجب ہوتی نہیں ہے، لہذا نفلی ہے، نفلی پر قربانی کی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب قربانی ہمارے اوپر فرض ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ جس وجہ سے قربانی آپ کے اوپر فرض ہے اس کو بیچ کر کے قربانی کر دیں۔ جس وجہ سے آپ مالدار بنے ہیں، جس وجہ سے آپ کے اوپر قربانی واجب ہوئی ہے، آپ بیچ کر قربانی کریں۔ لیکن یہ کہنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں لہذا میں قربانی کیسے کروں۔ قربانی کرنا ہے، دو شکل ہو سکتی ہے، یا تو جس وجہ سے آپ کے اوپر قربانی فرض ہے ان کو بیچا جائے اور بیچ کر، یا ادھار لے لیا جائے فی الحال اور قربانی کی جائے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا ادھار جانور کے ذریعے قربانی ہو سکتی ہے؟ نہیں، جانور لے لیا گیا، پیسہ ابھی نہیں دیا گیا، قربانی کے بعد پیسہ دینے کے وعدہ کیا گیا، اگر وہ سامنے والا جس سے جانور لیا گیا وہ راضی ہے تو قربانی کی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر قربانی میں ایک آدمی نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا یا یہ نیت عربی زبان میں نہیں کی تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ لیکن عربی زبان میں نیت کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، لہذا نیت کوئی ضروری زبان سے کرنا نہیں ہے۔ اب رہی بات بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر مستحب ہے، لیکن اگر بسم اللہ اللہ اکبر انجانے میں بھول گیا، جان بوجھ کر نہیں، بھول گیا، نہیں کہا تو قربانی حلال ہوگی، قربانی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا امت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے، ایسی حدیث ہے۔ اور بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے ایک قربانی اپنی طرف سے کی اور ایک اپنے گھر والوں کی طرف سے کی، لہذا قربانی کوئی آدمی اپنی طرف سے اور امت کی طرف سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ پوچھا گیا اگر حالات ایسے خراب ہوئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور ہم قربانی ساری جتن کرنے کے باوجود نہیں کر سکے تو پھر کیا کریں؟ تو پھر بہتر یہ ہے، بہتر کیا ہے، مطلب واجب ہے، جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ ایک جانور کی قیمت کو صدقہ کرے۔ بعض لوگوں نے یہی شرط لگائی ہے کہ حصے کی قیمت کو صدقہ نہیں بلکہ جانور کی قیمت کا صدقہ کرنا پڑے گا، ایک بکرے کی قیمت کا صدقہ کر دیں۔ بعض لوگوں نے اجازت دی ہے، فتویٰ دیا ہے
کہ حصہ بھی کر سکتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے اور افضل یہی ہے کہ ایک جانور جو ہے اس کی قیمت قربان جو ہے اس کو صدقہ کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ عرفہ کا دن کا روزہ ہے یا 9 تاریخ کا روزہ ہے۔ یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ پھنس گیا ہے، اور اب ہوتا یہ ہے عموماً کیونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی نیٹ، ٹی وی، ان سب کے ذریعے اب ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ آج سعودی میں عرفہ ہے، ہمارے یہاں عرفہ نہیں ہے، 8 تاریخ ہے، وہاں 9 تاریخ ہے۔ اب اس کے دل میں یہ اندر سے چبھن ہوتی کہ عرفہ تو ہو رہا ہے وہاں اور ہم روزہ کل رکھیں گے۔ یہ ایک بڑا ٹپیکل مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو 9 تاریخ کا روزہ رکھا جائے یا یہ کہ معلوم ہو جائے کہ عرفہ کا روزہ، اگر آج عرفہ ہے یہ معلوم ہو گیا، عرفہ کا دن کا روزہ رکھا جائے۔ اب اس سلسلے میں علماء کو چاہیے کہ ایک فیصلہ کریں، لیکن اب تک یہ ایسے ہی ہر سال میں یہ بات جملہ بولتا رہتا ہوں، لیکن اس پر کوئی واضح دلائل نہیں، واضح مطلب بات نہیں کہی جا رہی ہے۔ لہذا میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ 2 دن روزہ رکھ لینا چاہیے۔ ایک دن عرفہ کے لحاظ سے روزہ رکھ لے جس دن سعودی میں عرفہ ہے، اور ایک دن جو ہے وہ اپنے یہاں کی تاریخ 9 کے لحاظ سے روزہ رکھ لیں، لہذا سارا مسئلہ اپنے آپ کیا ہو جائے، انشاءاللہ حل ہو جائے۔ لیکن ہے روزہ عرفہ کا ایک ہی دن کا۔ بعض لوگ عاشورہ کے روزے سے اس کو کنفیوز کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ 9-10 جیسے عاشورہ میں رکھا جاتا ہے ایسے ہی اس کو بھی 2 دن روزہ رکھنا ہے۔ 2 دن روزہ نہیں ہے، روزہ ایک ہی دن ہے۔ ایک بات اور ہے، یہ جو عید الاضحیٰ کے ذی الحجہ کے مہینہ جو شروع ہو گیا، اس میں یہ 10 دن بڑی عبادت کا ثواب ہے۔ اس میں 10 دن میں 9 دن تک کوئی بھی آدمی زیادہ سے زیادہ کثرت سے روزہ رکھے تو اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بھی قسم کھا کر کے کہا کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ وہ 10 رات کون سی ہے؟ یہی ذی الحجہ کی رات ہے۔ اس پہ عبادت کرنا، صدقہ کرنا بہت ثواب کا کام ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ باتیں کتابوں میں رہ گئیں، تقریروں میں رہ گئیں، لیکن عملی شکل میں جو ہے وہ امت مسلمہ اس سلسلے میں ایک بڑا حصہ فیل ہے، اسے معلوم بھی نہیں ہے، اور ایسی سنت کو زندہ کرنے کا بڑا ثواب ملتا ہے جس کو لوگوں نے چھوڑ رکھا ہو۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ان 10 دنوں میں خوب صدقہ کریں، عبادت کریں، تہجد کی پابندی ہو، زیادہ سے زیادہ روزہ، اذکار کریں، یہ کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب ایک جانور میں 7 حصے دار ہیں، 6 حصے دار تو ایسے تھے کہ جب قربانی ہوئی تو انہوں نے نماز ادا کر لی تھی، لیکن ایک حصے دار دوسرے شہر کے تھا، اس کے یہاں ابھی نماز ہوئی نہیں تھی، قربانی نہیں ہوئی تھی، وہ نماز نہیں ہوئی تھی تو اس کی قربانی بھی ہو گئی۔ تو حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ نماز سے پہلے اگر تم نے قربانی کی تو یہ قربانی نہیں۔ دیکھیں جہاں پہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے اس کو خیال رکھیں، جہاں پہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، جہاں بندہ رہ رہا ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جہاں جانور ذبح کیا جا رہا ہے وہاں پر عید کی نماز ہو گئی، ختم، پھر قربانی ہو سکتی ہے۔ بندہ کسی کے نام سے قربانی ہو رہا ہو، کہاں بیٹھا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ اگر قرض لے کر ایک آدمی اپنا ذاتی کام کرتا ہے تو قرض لے کر قربانی بھی کر لینا چاہیے اس کو، اور جس کے اوپر فرض ہے اس کو تو لازم ہے، اگر پیسہ نہیں ہے تو قرض لے کر قربانی کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے تکبیر کیوں کہی جاتی ہے؟ تکبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کہی جاتی ہے۔ یہ ان دنوں میں بتانا مقصد ہوتا ہے کہ توحید کا ترانہ جو ہے مسلمانوں کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے، وہ اسی کا نغمہ گاتا رہتا ہے۔ ایک صاحب نے عجیب سوال کیا ہے کہ کیا صحابہ کا معمول رسول کے نام قربانی کرنے کا تھا؟ جواب اتنا ہی دیجیے جتنا سوال ہے، پوچھا گیا ہے۔ تو معمول تو بتا دیا کہ صحابہ کا معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرنے کا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے ہی کہا ہے کہ مرحوم کے نام
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی کی ہو تو ضرور پیش کریں. مرحوم کے نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی نہیں کی پیش کی. اس سلسلے میں اپنی ذاتی رائے رکھنا چاہتا ہوں. امت کی طرف سے قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، لیکن کہ جو لوگ انتقال کر گئے، حضور کی بیوی ہیں، بیٹی ہیں، بیٹے ہیں، چچا ہیں، ان کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی کی ہو، ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے. اس میں ایک بات تو کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مرحومین کے نام پہ قربانی کرتے ہیں وہ اگر اس طریقے سے کر لیں تو پھر کسی کا اختلاف نہ رہ جائے. وہ یہ کہ قربانی تو کریں اپنے نام پر، نیت یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کا جو ثواب ہے وہ ہمارے فلاں مرحوم کو مل جائے. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور نہ کسی مسئلے میں کوئی پرابلم ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب میری شادی ہو گئی ہے، اب میں شوہر سے کہتی ہوں کہ قربانی کرنا، ہماری قربانی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، کیا یہ میں صحیح کہہ رہی ہوں یا آپ صحیح نہیں کہہ رہی ہیں؟ قربانی اگر آپ کے اوپر واجب ہے تو آپ ہی کو قربانی کرنی ہے. شوہر سے کہہ کے کرا دیں یہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہنا شوہر سے کہ میں چونکہ آپ کی بیوی ہوں لہذا آپ پر قربانی کرنا لازم ہے، یہ جملہ غلط ہے. بیوی ہے جس کے اوپر فرض ہے اس کے اوپر قربانی فرض ہے، وہی قربانی کرے گا. شوہر کر رہا ہے، شوہر کو بتا دینا چاہیے، تمہارے کہنے پہ کر رہا ہے، اس کا احسان ماننا چاہیے، لیکن شوہر پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ بیوی کی طرف سے قربانی کرے. پوچھا گیا مولانا صاحب قربانی کے نام پہ جو پیسہ لیا گیا ہے وہ پیسہ سارا خرچہ پانی نکالنے کے بعد اگر بچ گیا تو اس پیسے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس پیسے کو صدقہ، خدمت خلق کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور جو لوگ ایسی قربانی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے سے یہ لوگوں کو بتا دیں کہ اگر اس میں سے کچھ بچے گا تو وہ صدقے کے طور پہ کہیں نہ کہیں خرچ کر دیا جائے گا. بلکہ یہ میں آپ لوگوں سے اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو خود سمجھ لینا چاہیے کہ جتنا پیسہ کہا گیا ہے ایگزیکٹ اتنا پیسہ ہی نہیں لگتا ہے قربانی کے